ہمارے ادھورے وعدے اس عنوان سے ہمارا ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کا آخری اصول ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان اصولوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک بندہ مومن کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے۔ اگر ہم ان وعدوں سے وفا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت اور نصرت ہم سے وفا کرتی ہے۔ اگر ہم ان وعدوں سے بے وفائی کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور نصرت ہم سے بے وفائی کرنے لگتی ہے۔ اور اس کا آخری وعدہ ہے میرے بھائی اور دوستو استقامت، کہ جتنے اصول ہم بیان کر چکے ہیں، بندہ مومن یہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے کہ ان تمام اصولوں سے بے وفائی کا میں انکار کرتا ہوں اور مکمل استقامت کا یا وفا کا اقرار کرتا ہوں۔ علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایمان سے، یہ بہت اہم جملہ ہے، ایمان سے بھی بڑی دولت اللہ جب کسی کو عطا کرتا ہے وہ استقامت کی دولت ہے۔ کیونکہ اگر ایک بندہ مومن کے پاس ایمان آ بھی جائے اور وہ اس پہ مستقیم نہ ہو، اس پہ ڈٹ نہ جائے، تو آج ایمان والا ہے کل کافر ہو جائے گا، آج ایمان والا ہے کل ایمان کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے ایمان سے بھی بڑی دولت جو اللہ کسی بندہ کو عطا کرتا ہے وہ استقامت کی دولت ہے، کیونکہ استقامت ہے تو ایمان فائدہ دینے والا ہے، اگر استقامت نہیں ہے تو یہ ایمان بھی بندے کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ رب العزت بندے سے نہ ایمان مانگتا ہے نہ عمل مانگتا ہے، بلکہ ایمان اور عمل استقامت کے ساتھ مانگتا ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہتا جب من ہوا تو پڑھ لو، جب من ہوا چھوڑ دو، جب من ہوا میرے پاس آ جاؤ، جب من ہوا چلے جاؤ۔ بندہ مومن موسمی پرندوں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ درخت کے اوپر بہار ہو تو وہ ٹکا رہتا ہے، بہار چلی جائے تو وہ چھوڑ جاتا ہے۔ چاہے بہار ہو، چاہے خزاں ہو، چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، وہ استقامت کے ساتھ اپنے اصول پہ ڈٹا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد یاد رکھیے گا اس بندوں کے ساتھ ہے جو استقامت والے ہیں۔ جو استقامت اختیار نہیں کرتے ان بندوں کے ساتھ یہ نماز اثر پیدا نہیں کرتی، کیونکہ یہ نماز کبھی پڑھتے ہیں جب وقت ہوتا ہے، جب وقت نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز اثر پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ عمل آپ اختیار کرتے ہیں جب ہمارے نوجوانوں کے امتحان قریب آ جاتے ہیں، جب امتحان ہو جاتے ہیں تو وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے عمل تاثیر پیدا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ استقامت کے ساتھ ہے، صرف ایمان اور عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ ایمان اور عمل استقامت کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کا وعدہ حرکت میں آتا ہے۔ اس لیے بڑا اہم جملہ ہے، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں ان کا گول ایک ہی ہوتا ہے، کامیاب ہوں یا ناکام ہوں ان کا گول ایک ہوتا ہے، برے ہوں یا اچھے ہوں ان کا گول ایک ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ ہر کوئی ترقی چاہتا ہے، ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، لیکن ایک گروپ کامیاب ہو پاتا ہے اور ایک نہیں، اس کی وجہ استقامت ہے۔ جو جنت والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی گول کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ اللہ کی رضا ملے۔ جو بندے مسلمان ہیں لیکن وہ جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں، کیا ان کا گول یہ نہیں تھا کہ وہ جنت والے بنیں؟ کیا ان کا یہ گول نہیں تھا کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے؟ لیکن نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر استقامت والا ایلیمنٹ موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے استقامت یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کی ذات کا ایک بندے کے لیے تحفہ ہے۔ اس لیے استقامت ایک ایسی شے ہے میرے بھائی، اگر بندہ کمزور بھی ہو وہ اپنے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس استقامت ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سر پہ گر جائے تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے سر پہ کوئی چیز گری ہے، اتنا حقیر ہے، لیکن وہ پانی کا قطرہ اس کمرے جتنے پتھر کے اوپر بھی اگر مستقل مزاجی کے ساتھ پڑتا رہے تو پتھر کو پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، لیکن وہ چھوٹا سا عمل اگر بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان پڑے ہوئے پتھر کو بھی وہ عمل کیا کرتا ہے؟ وہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی استقامت کمزور انسان کو بھی کیا کرتی ہے؟ مضبوط کر دیتی ہے۔ ایک عام بندے کو بھی کیا کرتی ہے؟ خاص کر دیتی ہے۔ بس شرط صرف کیا ہے؟ چاہے قطرہ قطرہ کیوں نہ ہو لیکن لگے رہو، جھکو نہیں اور اس سے ہٹو نہیں۔ اس لیے جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ 1:par اگر آپ 1 کریں تو 1 سال کا اگر ہم تجربہ نکالیں تو اگر انسان روزانہ 1% اپنے اندر صرف تبدیلی پیدا کرے، صرف ایک عمل اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو 1 سال کے بعد 37% اس کے اندر چینج آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ 1% یا ایک قدم کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوگا، قطرہ ہے نا، لیکن جب 37% یعنی آج جو آپ ہیں آپ کی دولت میں 37% اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج جو آپ ہیں اللہ کی نظر میں 37% اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 37% صرف کیا ہے؟ 1%، صرف 1%، ایک قدم، ایک عمل انسان تھوڑی دیر کرتا رہے، وہ انسانوں کو معمولی لگتا ہے لیکن وہ مل کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ جنت کا بھی حقدار ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی آپ فکریں دیکھیں اور ہماری فکریں دیکھیں۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نصیحت کرے مجھے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. یعنی یہ پورے کے پورے اسلام کی کریم مانگ رہے ہیں, پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ مانگ رہے ہیں کہ آج ہمارے نبی ہمارے ساتھ ہیں, کل نہ جانے نہ ہو, تو اس لیے کچھ ایسا لے لو جو ان کے بنا کسی سے نہیں مل سکتا, وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں دے سکتے ہیں. اب پورے کے پورے اسلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 لفظوں کے اندر بند کیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں ایمان لایا اللہ پہ, پھر ڈٹ جاؤ, اس پہ پھر مضبوط ہو جاؤ. پھر چاہے تم پیازوں کے ساتھ روٹی کھاؤ یا مٹن کے ساتھ روٹی کھاؤ, پھر چاہے تم کاخ پتی ہو یا کروڑ پتی ہو, اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا, ڈٹ جاؤ اس پہ. وہ جو رسی تم نے پکڑی ہوگی نا, طوفان آئے گا, کبھی سجے جائے گا, کبھی کھبے جائے گا, کبھی وہ دیوار سے ٹکرائے گی, تمہاری ہاتھوں کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں لوس لگے گی, گرمائش محسوس ہوگی, چھوڑنے کا دل کرے, چھوڑنا نہیں ہے. جتنی زیادہ استقامت بڑھتی ہے اللہ کی مدد اتنی زیادہ بڑھتی ہے. جتنا زیادہ تھامنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اصل چیز کیا ہے, بس تھام کے رکھنا, مرو گے نہیں, اور اگر مر بھی گئے تو شہادت ہے, کیونکہ خیر کے اوپر دنیا سے جا رہے ہو, نیکی کے اوپر دنیا سے جا رہے ہو. اللہ اکبر. اور اسی بات کو اللہ نے مہر لگائی قرآن کے اندر. سورہ فصلت میں آیت نمبر 30 ہے, بڑی کمال آیت ہے میرے بھائی, اللہ کی قسم. اس وقت ہمارے ملک پہ یہ آیت بڑی کمال فٹ ہوتی ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ 29ویں کی رات کو نا حکومتی مشینری بھی اور ہمارا ملک بھی سارے کے سارے کیا کرتے ہیں, رمضان میں کٹھی سے دعا کر لیتے ہیں, بس ایک ہے کہ نہیں. جب حج کا آخری وقت آتا ہے تو بس کٹھی سے ایک دعا کر لو بس. یعنی کوئی ایک آدھی نیکی کر کے یا ایک آدھا کوئی فنکشن کر کے, ایک آدھا جلسہ جلسہ کر کے بھگتانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ اگر تم اپنے ملک کو اس وقت جتنی بھی یہ نحوستیں ہیں اس سے آزاد کرنا چاہتے ہو, شرط ایک ہی ہے, وہ استقامت ہے. یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, ہمیں پالنے والا کون ہے. بولے بھائی میرا وڈا منڈا نہیں مجھے پالتا, میرا رکشا نہیں مجھے پالتا, میرا کاروبار نہیں مجھے پالتا, IMF نہیں مجھے پالتا, ورلڈ بینک نہیں مجھے پالتا. یہ جتنے بینک ہمیں ملک کو قرضہ دے رہے ہیں وہ ہمارے ملک کو نہیں پالتے. کون پالتا ہے؟ اب یہ کہنا تو سوکھا ہے, کیا خیال ہے, کہنا سوکھا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا, ثم استقاموا, پھر ڈٹ جاؤ, پھر اس پہ استقامت اختیار کرو. اگر تم کر لو پھر میں کیا کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ. وہ جو تم کہتے ہو نا بدر کے فرشتے ہمارے لیے نازل کیوں نہیں ہوتے, اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہوں. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے پھر نازل ہوتے ہیں جب تم ڈٹ جاتے ہو, جب تم مضبوط ہو جاتے ہو. دوسرا تحفہ, اللہ تخافوا, خوف سے آزاد کر دیتا ہوں, ولا تحزنوا, غم سے بھی آزاد کر دیتا ہوں, وابشروا بالجنہ, جنتی یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں جن کو میں جنت میں داخل کرنے والا ہوں. کیوں؟ یہ ڈٹ گئے ہیں, انہوں نے استقامت اختیار کر لی ہے. میرے پاس ابھی مطلب درس سے پہلے ایک لڑکا آیا ہوا تھا, یقین جانے میرے بھائی اس کا اپنا گھر ہے. ابھی دھیان ہے, ہمارے ملک کی ٹوٹل ایسے صورتحال بن گئی ہے. اس کا اپنا گھر ہے ماشاءاللہ, بڑا اچھا کاروبار کر رہا ہے, عزت دار ہے, دینی کام بھی کرتا ہے, خیر کے کام بھی کرتا ہے. لیکن کہتا ہے جواد بھائی ملکی حالات کچھ سٹیبل نہیں ہیں, ٹینشن لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس لیے میرا دل کر رہا ہے بیچ باچ کے باہر چلا جاؤ. خوف دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہے اس کے پاس, دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے, اپنا گھر ہے, دین ہے, مواحد ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا ہے بھائی. بولا میں کیا سوار ہے اس پہ, خوف. ہمارے ملک پہ کیا سوار, خوف. دنیا کی 7ویں ہم کون ہیں, ہم دنیا کی 7ویں مضبوط ترین فوج کے مالک ہیں, ہمارا نیوکلیر پاور ہے, لیکن ہمارے اوپر سوار کیا ہے. بولے میں کیا سوار ہے, خوف ہے. کیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہمارے پاس کھانا نہیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک عذاب آیا ہوا ہے, اور وہ عذاب کیا ہے, خوف کا. ہائے یہ ہو جائے گا, ہائے وہ ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے آزاد ہونا ہے تو جو اختیار کرو, نیکی اختیار کرو. اس پہ کیا ہو, فیتے کاٹنے واسطے نیکی نہیں کرنی ہے. جب الیکشن کا سیزن ہے اس وقت نیکی نہیں کرنی ہے. جب 12 ربیع الاول ہے اس وقت نیکی نہیں کرنی ہے. جب 9-10 محرم ہے اس وقت نیکی نہیں کرنی ہے. جب رمضان ہے اس وقت نیکی نہیں کرنی ہے. موسمی پرندے نہیں بننا ہے. چھوٹا کر لو بھائی, چھوٹا کر لو. اللہ تو بڑے بڑے مانگتے ہی نہیں ہیں, چھوٹا کر لو, لیکن ڈٹ جاؤ. جب ڈٹتے ہو تم میرے بھائی تو پھر اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے, تمہارے لیے ڈٹ جاتی ہے. اللہ کی نصرت تمہارے لیے ڈٹ جاتی ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا انعام ہے میرے بھائی, کتنی واضح اللہ بات بتا رہے ہیں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, بڑے کمال نکتہ ہے اس میں. انسان ڈٹتا ضرور ہے. کچھ بندے اس کو ایک چیز کہتے ہیں استقامت, ایک ہوتی ہے ڈٹھائی. ڈٹھائی ہوتی ہے جو گند پہ ڈٹ جاتا ہے, استقامت ہوتی ہے جو خیر پہ ڈٹ جاتا ہے. جو بندہ سست ہے اور کچھ کرتا نہیں ہے, استقامت تو یہ بھی اختیار کی ہوئی ہے لیکن کس پہ, سستی پہ. اور یہ بھی اس کی ڈٹھائی کچھ نہ کچھ پیدا کر رہی ہے, رویے جنم دے رہی ہے, اس کا کچھ کرنے کا من نہیں کرتا, یہ چچڑے پن کا شکار رہتا ہے. ڈٹا تو ہوا ہے بھائی,
اللہ تیرے سے کیا کر رہا ہے؟ ڈٹنا تو تو نے ہے، میں نے زندگی ایسے بنائی ہے، خیر پہ ڈٹ جا، اسلام پہ ڈٹ جا، ڈٹنا تو نے ہے. یعنی میں کچھ نہیں کرتا، نہ یہ ایک عمل ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا، کیونکہ کچھ نہ کرنے سے تمہیں نقصان ہو رہا ہے، کچھ نہ کھانے سے انسان کو نقصان ہو رہا ہے، کچھ نہ کرنے سے تو زندگی میں پیچھے رہ رہا ہے. اسے ڈٹا تو ہوا ہے، یا تو ٹھیٹ ہے یا تو مستقیم ہے. ڈھیٹ بندے گناہ پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور مومن لوگ کہتے ہیں وہ خیر کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، نیکی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی یہ کچھ ایسی علماء نے تجاویز دی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر کنسسٹنسی، جس کو ہم کہتے ہیں مستقل مزاجی کا پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ انسان کا علم اور یقین جس عمل کو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس پہ مضبوط ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ وہ بندہ مستقل مزاج ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ علم اور یقین اس عمل کے بارے میں کمزور ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان غیر مستقل ہو جاتا ہے. کیا معنی اس کا؟ آپ کو ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے، آپ کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں سگریٹ چھوڑ دو، حالانکہ اس کو پتہ ہے سگریٹ نقصان دہ ہے، لیکن یہ نقصان کا یقین اس لیول کا نہیں ہے کہ یہ اس کو چھوڑ دے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کا چاچا مر گیا اور رپورٹ کے اندر یہ بات شامل ہوئی کہ تیرا چاچا سگریٹ کی وجہ سے مرا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ سگریٹ چھوڑے گا؟ بولیں بھائی. اب اس کے لیے سگریٹ چھوڑنا آسان ہے پہلے سے میں نسبت، کیونکہ اب اس نے اس کا نقصان اتنا بڑا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا یقین بڑا ہوتا ہے، اور اس یقین کی وجہ سے اب سگریٹ چھوڑنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. علم اور یقین کسی عمل پہ جتنا زیادہ مضبوط، ویسے آپ موٹے ہیں نا تو آپ کو کہتے ہیں بھائی روزانہ صبح 2 کلومیٹر بھاگا کرو، آپ نہیں بھاگتے. ایک دم سے ڈاکٹر کی کوئی رپورٹ آئی، کوئی نقصان ایسا واضح ہوا آپ کا کہ اگر نہیں کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ نقصان ہے تمہارے لیے، یہ کولیسٹرول بڑھ جائے گا، یہ شوگر کا مسئلہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور وہ ہونے بھی لگ گیا. اب آپ کو کیا ہوگا؟ چاہے وہ 2 کلومیٹر نہ ہو، چلے گا ضروری ہے، واک کرنا ضرور شروع کر دے گا. تو علم اور یقین جتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے بندہ اتنا زیادہ مستقل مزاج ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا زیادہ اس کو مضبوطی ملتی ہے میرے بھائی علم اور یقین میں، اتنا وہ مستقل مزاج ہوتا ہے. دوسرا بھائی اللہ تعالیٰ، یہ بڑی اہم بات ہے، اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملنی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم عمل کریں گے، جتنے بڑے بڑے عمل کریں گے، جنت خرید لیں گے. جنت اللہ کی رحمت سے ملنی ہے میرے بھائی. اعمال تو بہانہ بنتے ہیں، عمل ہم اختیار کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ پتہ نہیں کس عمل پہ اللہ کی رحمت جوش مار جائے، پتہ نہیں کس عمل پہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت دے دے. اصل جنت میرے بھائی کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. اس لیے لوگوں کو لگتا ہے ہم نے زیادہ بڑے بڑے عمل کرنے ہیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، بھلے ہی چھوٹا ہے، بھلے ہی معمولی ہے. یہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے، ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو جب آپ یہ بات کہتے ہیں وہ مزاح سمجھتے ہیں اس کو، لیکن یہ اللہ کے قرآن یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کیا؟ چھوٹا عمل سے شروع کرو اور آسان عمل سے شروع کرو. تو آپ نے روزانہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کھولنا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن بند، بس اتنا پڑھنا ہے. جو آسان کمال ہو بھائی، نیکی بھی ملی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کتاب کو کھولا ہے، کافی ہے، کیونکہ تم بالکل پڑھتے ہو ہی نہیں ہو. تو اتنا کافی ہے میرے بھائی. جائے کہ تم ایک دم رمضان ہے اور 10 قرآن ختم کر دو. اصل چیز کیا؟ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کھولو، اتنا پڑھ لو، پھر کیا کر دو؟ بند کر دو. کتنی دیر لگی ہے؟ کتنا آسان ہے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا، تو کر لینا بھائی، کوئی بھی کر سکتا تو کر لے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، تو اتنا چھوٹا کرنا ہے. اب اللہ کو یہ بندہ جو صرف کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کہتا ہے، اور جو رمضان کے رمضان 10 قرآن ختم کر رہا ہے، اللہ کو یہ بندہ زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کو سال بعد قرآن یاد آتا ہے، اس کو روز آتا ہے. یہ رسول اللہ بات، کتنا پیارا اسلام ہے بھائی. آپ سے پہاڑ مانگے نہیں رہا، کیا کر رہا ہے؟ چھوٹا. آپ نے صدقہ کرنا ہے، یار مہینے کا 10 روپے کر دیا کرو. آپ کو یہ تو بہت آسان ہے، میں 100 کر، یار 10 کر دے تو کوئی کچھ نہیں کرتا. لیکن کرنا مستقل مزاجی کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو جائے میں پیاز سے روٹی کھا لوں گا لیکن 10 روپے اللہ کو دوں گا. اس پہ ڈٹ جاؤ، یعنی چھوٹا کرو، آسان والا عمل اختیار کرو، لیکن اس پہ مستقل مزاجی اختیار کرو. وہ اشفاق احمد ہے نا، تو ان کی جو بیوی ہیں وہ لکھتی نہیں تھی، بانو قدسیہ میرا نام ہے، وہ لکھتی نہیں تھی. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری ان کو مثال دی. تو وہ بیوی کہنے لگی کہ میں جب بھی بیٹھتی ہوں نا لکھنے کے لیے تو سمجھ نہیں آتی میں کیا لکھوں. تو انہوں نے کہا دیکھو بیگم، جو خیالات ہوتے ہیں نا یہ مچھلیوں کی طرح ہوتے ہیں. خیالات کن کی طرح ہوتے ہیں؟ مچھلیوں کی طرح ہوتے ہیں.
تم نے بس ایک خاص وقت مقرر کرنا ہے اور اس وقت کے اندر یہ سوچ کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میں نے کچھ لکھنا ہے. تو ایک دفعہ بیٹھو گی، 2 دفعہ بیٹھو گی، 4 دفعہ بیٹھو گی، 10 دفعہ بیٹھو گی، کچھ نہ کچھ آنے لگ جائے گا. بالکل جیسے تالاب کے اندر تم مچھلیوں کو روزانہ ایک خاص وقت میں اگر کھانا ڈالنے جاؤ گی نا، کر کے دیکھ لو تم، تو ایک دن جاؤ گی تو مچھلیاں فوراً بھاگ کے کھانا کھائیں گی، دوسرے دن جاؤ گی، تیسرے، 10ویں دن تم گئے ہی نہیں، مچھلیاں آئیں گی کیونکہ ان کی کیا بن گئی ہے؟ عادت بن گئی. ایسے ہی جسم کی بھی عادت ہوتی ہے، ایسے ہی دماغ کی بھی عادت ہوتی ہے، ایسی روح کی بھی کچھ عادتیں ہوتی ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں روح سب سے کمال وقت میں کہاں ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت ہوتی ہے. یعنی اس وقت میں عام بندہ بھی اٹھ کے جب نماز ادا کرتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، عام بندہ بھی، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے جو روح کا ہے. ایسے کچھ وقت دماغ کا ہوتا ہے، کچھ وقت جسم کا ہوتا ہے. آپ اس وقت میں وہ عمل کریں، وہ خود بخود کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عادت بننا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تیسری بات، اپنی زندگی میں یہ بڑا اہم جملہ ہے، میں نے کیا ہوا ہے، میری وائف نے کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں بڑے فائدے ہوئے. اپنی زندگی میں جزا اور سزا کا نظام نافذ کریں. اگر آپ نے ماشاءاللہ کوئی ارادہ کیا اور کر لے، مثلاً آج آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ انشاءاللہ کل سے میں نے فجر پڑھنی ہے، اور آپ نے پڑھ لی، پہلے پڑھتے نہیں تھے، بھائی اپنے آپ کو کچھ اجر دو، یعنی کچھ نہ کچھ انعام دو. کسی نے تو دینا کوئی نہیں، آپ کو خود ہی دے لو. مثلاً رسگلہ کھا لو جا کے، کہو آپ کو دہی بلے اچھے لگتے، دہی بلے کھاؤ جا کے. یہ آپ اپنے نفس کو ٹرینڈ کرتے ہو، یہ ہے کرنے والا کام. لیکن اگر آپ کچھ نہیں کرتے، ارادہ کیا لیکن وہ عمل نہیں کیا، سزا دو اپنے آپ کو. مثلاً میں کم از کم 500 روپے مسیحے دوں گا، کم از کم 10 رکعتیں نماز پڑھوں گا، یعنی کچھ نہ کچھ سزا دو. تو آپ اپنے نفس کو کیا کرتے ہو؟ ٹرینڈ کرتے ہو، کون سے رستہ صحیح ہے اور کون سا رستہ غلط ہے. اجر دو اپنے آپ کو یا اپنے آپ کو سزا دو. بہترین طریقہ ہے اپنے جسم کو، اپنی ذات کو ٹرینڈ کرنے کا. چوتھی بات، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو مستقل مزاج ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں میرے بھائی جن کے دین ایمان کا بھروسہ ہی نہیں ہے، ابھی پیر، وہ کہتے ہیں نا پنجاب، پیرے سے پھر جاتے ہیں، یعنی ادھر کو بات کرتا ہے، مسجد سے باہر نکل کچھ اور گیم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مستقل مزاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جو کون ہے؟ مستقل مزاج. پانچویں بات، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ اپنے ساتھ وفا نہیں کرتے، کوئی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. اگر آپ اپنے ساتھ وفادار ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ وفادار ہوتی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ میرے بھائی اپنی نظروں میں نہ گر جانا. نظروں میں گر جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زبردستی تو نہیں ہے کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا، آپ نے اپنی مرضی سے کسی چیز کا ارادہ کیا کہ میں یہ کروں گا، لیکن آپ نے پورا، بولے بھائی، نہیں کیا. 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، 3 دفعہ ہوگا، جسم ساتھ دینا چھوڑ دے گا، یہ دل ساتھ دینا چھوڑ دے گا، یہ دماغ ساتھ دینا چھوڑ دے گا. اب آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں نا، وہ ارادہ بھی نہیں کرتے، وہ ارادہ بھی نہیں کرتے. یار ارادہ تو کر لو بھائی، اس کی تو نیکی ہے، وہ بھی نہیں کرتے. کیونکہ میرے بھائی جسم کیا ہے؟ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پوری محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ لگ کے ایک ارادہ کرتا ہے اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا. تو دنیا جیسے آپ کو چھوڑ دیتی ہے، 4-5 دفعہ لارے لگاؤ گے تو کوئی آپ پہ بھروسہ کرے گا بھائی؟ ایسے ہی جسم بھی ہوتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے انسان اپنی نظروں میں ہی گر جاتا ہے، اپنی نظروں میں اٹھ نہیں پاتا. آپ خود کی عزت نہیں کرتے، اپنی زبان کی عزت نہیں کرتے، دنیا آپ کی عزت نہیں کرتی. آپ خود کی قدر کرتے ہیں، اپنے لفظوں کی قدر کرتے ہیں. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ یا تو بھائی بولو نا، اور اگر بول دو حق ہونا چاہیے، پھر اس پہ مر جاؤ اس پہ، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ اس سے تمہاری نظر میں تمہاری عزت پیدا ہوتی ہے. جب عزت پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس انسان سے عمل کروا دیتا ہے. اور آخری بات میرے بھائی، ہر بندے کا نا کوئی نہ کوئی چیز موٹیویٹ کرتی ہے، ابھارتی ہے. کسی کو کوئی عالم ابھارتا ہے، کسی کی تقریر ابھارتی ہے، کسی کو کوئی تلاوت ابھارتی ہے، کسی کو کوئی نعت ابھارتی ہے، کسی کو کوئی نظم ابھارتی ہے. جو بھی چیز آپ کو ابھارتی ہے اپنے موبائل میں رکھیں. جب آپ ڈاؤن ہونے لگے تو اس کو ایک دفعہ سن لیں، وہ آن کریں. وہ کوٹیشن ہو سکتی ہے، وہ کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ کوئی کہانی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو زندہ رکھیں اپنے موبائل میں. میرے بھی ہے. کچھ علماء الحمدللہ، کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ہم بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ اس کو سنتے دوبارہ سے چارج ہو جاتے ہیں. ہر بندے کی زندگی میں ایسا کوئی ہوتا ہے، یا نہیں ہے تو ہونا چاہیے. میرے بھائی اور دوستو، استقامت ہے تو میرے بھائی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. موسمی پرندوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اس لیے یہ 8 وعدے الحمدللہ مکمل ہیں. اب جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ وہ پاز کر کے یہ اقرار نامہ آپ نے پڑھنا ہے. جو یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں، میرا یہ گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ بھی ایک دفعہ یہ اقرار نامہ پڑھیں تو یہ کلمہ طیبہ آپ کا کامل ہوتا ہے. یہ کلمہ طیبہ آپ کا مکمل کلمہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا وعدہ کیا. تو یہ میں ایسے کہنے لگا ہوں، امید ہے انشاءاللہ جو سننے والے ہیں وہ بھی ایسے ہی بولیں گے، اور آپ بھائی بھی انشاءاللہ اس چیز کی قدر کریں گے اور اپنے کلمہ طیبہ کو تجدید کریں گے اس کی، کہ دوبارہ سے آپ نے اللہ سے وعدے جو کیے ہوئے ہیں ان کو ریفریش کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے بولنا،
میں جواد احد اس کلمہ طیبہ کے تحت یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں، میں شک و شبہات کا انکار کرتا ہوں، یقین کا اقرار کرتا ہوں، میں دین میں کسی بھی جزو کو رد کرنے کا انکار کرتا ہوں، مکمل دین کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں، میں نافرمانی کا انکار کرتا ہوں، فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں، میں ایمانداری کا اقرار کرتا ہوں، منافقت کا انکار کرتا ہوں، میں دکھاوے کا انکار کرتا ہوں، اخلاص کا اقرار کرتا ہوں، میں اللہ، رسول اور تمام مومنین سے کسی بھی قسم کی نعوذ باللہ نفرت کا انکار کرتا ہوں اور مکمل محبت کا اقرار کرتا ہوں، میں ان تمام اصولوں سے وفا کرنے کا اقرار کرتا ہوں اور بے وفائی کا انکار کرتا ہوں۔ یہ ہے پورا کلمہ، یہ ہیں وہ وعدے جو پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے بھی ہم نے کیے تھے، ہم نے پورے۔ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنی جہالت ہے، دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنا شک کی فضا ہے، دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنی منافقت ہے، دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنا دکھاوا ہے۔ آپ نے کلمہ توڑا ہے میرے بھائی، دیکھ لیں لا الہ الا اللہ لگا دینے سے نا ملک بڑے نہیں ہو جاتے ہیں، یعنی تختیوں کے اوپر پاکستان کا مطلب کیا، لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر لکھ کے نا قرآن کی آیتیں کہ اللہ کے نبی عدل لے کر آئے تھے، یہ لکھ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ برکتوں سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، دنیا میں بھی آپ کو اس پہ پرکھنا ہے، آخرت میں بھی آپ کو اس پہ پرکھنا ہے۔ فرض ہے اگر وعدہ وفا کر رہے ہو اللہ آپ سے وفا کر رہا ہے، اگر پوری کی پوری قوم ہے وعدہ وفا کر رہی ہے، اللہ وعدہ آپ سے وفا کرتا ہے۔ اللہ پیسہ نہیں دیکھتا، اللہ فوجیں نہیں دیکھتا، اللہ بدر دیکھتا ہے میرے بھائی۔ بدر میں کیا ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے، کوئی ٹینک کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وعدہ وفا کیا ہوا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتے بھیج دیتا ہے اور جتا دیتا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، وعدہ وفا نہیں ہے، اللہ سب کچھ کے ساتھ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ملکی لیول پہ ان وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرامز میں نئی انشاءاللہ سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔